السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ خان کی بہادر بہن علیمہ خان کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یقینی طور پہ علیمہ خان نے جو کر دکھایا ہے نا، وہ موجودہ دور کا کوئی بھی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ بہادر سے بہادر، ایون پی ٹی آئی کا جو جیلوں سے باہر ہے، کسی کو آپ یہ ٹاسک دیتے کوئی بھی نہ کر پاتا جو علیمہ خان نے آج کر دیا ہے۔ ایک تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ دوسرا نمبر پہ حکومت کے اتحادیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ حکومت جا رہی ہے، اس حکومت کو ڈیوورس ہو چکی ہے اور بیڑا گرک ہو گیا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے، آخری سانسوں پر ہے، جب بھی چل جائے۔ یعنی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس حکومت کو فارغ کرنا تھا ان کے دل سے یہ حکومت اتر چکی ہے، وہ اب کوئی نئی تیاریوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، چاہے کوئی، اور ظاہر جو بھی ان کا پلان ہے خان کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ اور وہ برطانوی میڈیا کی خبر کل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، خان کو طبی بنیادوں پر رہا کیا جا سکتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان کے کیس 6 اگست کو لگ گئے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر اگست کے دوسرے ہفتے کے اندر خان کے کیسز لگا دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خبریں لیک کروائی جا رہی ہیں خان کو رہا کیا جا سکتا ہے، طبی بنیادوں پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ دو مقصد ظاہر ہے، ایک تو یہ نون پی پی کو ذرا ڈرانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو علیمہ خان نکلی ہوئی ہیں اور سہیل افریدی 5 اگست کے جلسے میں اعلان کرنے لگے ہیں، تو وہ بھی ذرا پریشر ریلیز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، یا ٹرک کی بتی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ علیمہ خان کی ذرا بات کر لیتے۔ آج علیمہ خان سب سے مشکل علاقوں میں نکلے، لوگ اسی طرح تھے، لوگوں کو کیا آپ کو بتانا شروع کر دیں کہ ہزاروں تھے، لاکھوں تھے، لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر ہر علاقے کے اندر نکلے ہیں۔ سب سے پہلے وہ گئیں ڈیرہ اسماعیل خان۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان کا علاقہ، علی امین گنڈا پور کا علاقہ، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، جس طرح سے دہشت گردی، پولیس پر حملے، وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیں نا، ادھر بلاول زرداری کو کہیں، ایکس وائی زی کو کہیں، مریم نواز کو کہیں، مطلب کسی وفاقی لیڈر کو کہہ دیں کہ جاؤ یار جا کے جلسہ کر کے آؤ ڈیرہ اسماعیل خان میں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اسلام آباد سے کوئی صحافی پکڑے، اس کو کہیں یہ لو 5 لاکھ روپیہ، ذرا جاؤ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک کا ایریا، ٹانک اور باقی ایریاز کا چکر لگا کے آؤ، وہ کہے گا بھائی نہیں تیری مہربانی، میں یہاں پہ خوش ہوں، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ لائف رسک میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا علیمہ خان ڈیرہ اسماعیل خان بھی گئیں، وہ ٹانک بھی گئیں، وہ لکی مروت بھی گئیں، وہ کوہاٹ بھی گئیں، وہ کرک بھی گئیں، یعنی سارے یہ وہ ایریاز ہیں جو اس وقت جل رہے ہیں، جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے۔ تو بہرحال علیمہ خان گئی، اور اب علیمہ خان ان تمام علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میاں والی کی طرف نکل رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں نا، اب شہر گنے نا، ذرا علاقے گنے کہ علیمہ خان کہاں کہاں، باجوڑ تک تو ہو آئی ہیں، باجوڑ جہاں پہ ڈرون حملے بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی کر سکتا تھا؟ تو بھائی کر سکتا تھا، الگ بات ہے، کس نے کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، جنید اکبر جو صدر ہے پی ٹی آئی کے، کیا وہ گئے ہیں؟ سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ، کیا وہ گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ لہذا اب علیمہ خان نے جو اعلانات کیے ہیں، ایک تو علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع ہو چکی ہے، اب یہ عمران خان کی رہائی پر ہی ختم ہوگی، یہ ہے بڑا اعلان، کیونکہ بھائی تحریک شروع ہو گئی ہے، اب نہیں پیچھے ہٹنا جب تک خان رہا نہیں ہو جاتا۔ دوسرے نمبر پر کہا ہم اتنا دباؤ بڑھا دیں گے کہ یا تو یہ ججز عہدے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا عمران خان کو انصاف دیں گے۔ ہماری پہلی ڈیمانڈ واضح ہے کہ عمران خان کو فوری ہسپتال منتقل کیا جائے، دوسرا مطالبہ عمران خان کی قید تنہائی فوری ختم کی جائے۔ یہ ٹانگ کے اندر انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اور اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر پہلے کھڑا ہو جاتا، 3 سال پہلے اتنا مومنٹم بناتا، اتنے دور دراز کی ایریاز کے اندر جاتا، رسک لیتا، تو خان اب تک رہا ہوتا، آج پاکستان کے اندر کوئی اور ہی نظام ہوتا، لیکن کسی نے لیے نہیں۔ اب علیمہ خان ان کا بھائی ہے، بھائی بہنیں تو پھر قربانیاں دیتی ہیں، قائد اعظم کے لیے بھی فاطمہ جناح نکلی تھی۔ اچھا،
علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ قوم کو پیغام دے دو کہ اگر آپ نے ان کی غلامی قبول کر لی تو آپ بھی آپ کی آنے والی نسلیں بھی ان کی غلامی کریں گی، کیا آپ غلامی قبول کرو گے؟ علیمہ خان نے سوال پوچھا۔ لوگوں نے کہا بالکل قربان جو ہے وہ نہیں کریں گے قبول۔ ان بے ضمیر ججوں پر اتنا پریشر ڈالیں گے کہ یا تو یہ عہدے چھوڑ دیں گے یا انصاف دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا بھائی اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ خان کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ اور سہیل آفریدی نے بھی آج گفتگو کی، انہوں نے بھی وہی جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی تھی نا کہ لوگ لائے گئے ہیں، وہ جو مراد سعید نے، مجھے یاد ہے یہ غالباً 2022 کے دن تھے اور مراد سعید اس وقت نکلتے تھے سفید جھنڈے لے کے، ہم بھی کوریج کرتے تھے، آپ تک پہنچاتے تھے۔ تو اسلام آباد کے اندر، راول پنڈی کے اندر سفید جھنڈے لے کر مراد سعید نکلا کرتے تھے۔ اس وقت مراد سعید یہ بات کرتے تھے کہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ آج سہیل آفریدی نے بھی وہی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی بات کی ہے کہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بات کرو، ہم پلان دیتے ہیں، اگر 100 دنوں کے اندر نہ خاتمہ ہوا دہشت گردی کا تو ہم ذمہ دار ہیں، تم اپنے پلان کیوں نافذ کرتے ہو، کیوں ہم لاشیں اٹھاتے ہیں؟ اور لوگ سہیل آفریدی سے شکوہ کر رہے تھے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں بوریوں کے اندر بھر کے اپنے ٹکڑے لے کے جاتے ہیں؟ بہرحال صورتحال خراب ہے، حالات خراب ہیں۔ اور دوسری طرف وہی کون گھر جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، یہ دو بیان شرجیل میمن نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ شرجیل میمن نے 2 جملے بولے، اگرچہ بچے کو پتہ ہے لیکن آپ دیکھیں نا ایک دوسرے کی وہ دھوتیاں اتار رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا پنجاب حکومت بھی فارم 47 کی ہے، وفاقی حکومت بھی فارم 47 کی ہے۔ اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ جی یہ جب محسن نقوی کا بیان آیا نا، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے زرداری سے رابطہ کیا، یعنی نون لیگ کے بڑوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی حالت ٹائٹ ہونے لگی ہے، یہ بیان جو ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس رگڑا لگے گا، اتحاد کرنا پڑے گا، اکیلے مارے جائیں گے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ الیکشن، کشمیر کی الیکشن کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، باقی ہم مل کر ہی اس صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن شرجیل میمن نے آج کہا، کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور شرجیل میمن کو ہرگز بھی آپ پیپلز پارٹی مت سمجھیں۔ شرجیل میمن کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے محسن نقوی کو آپ ہرگز بھی نون لیگ نہ سمجھیں، پیپلز پارٹی نہ سمجھیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہرگز بھی پی ٹی آئی مت سمجھے، اسی طرح ان کو بھی ہرگز پیپلز پارٹی سمجھنے والی غلطی نہ کرے۔ تو لہٰذا ان کا بیان بڑا اہم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ جعلی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کشمیر بھائی بہنوں کے مفادات کو ترجیح دیتی، پاکستان پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چھوڑے گی، چاہے مسلم لیگ نون، پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے جتنے بھی گٹھ جوڑ ہوں، الیکشن کمیشن پارٹی کے طور پر ساتھ چل رہا ہے۔ اب یاد آیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ بہرحال صورتحال خراب ہے۔ اگین سہیل آفریدی کا بیان ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسلسل ان لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہے۔ سوات میں جو ہوا، بونیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے، ہنگو میں واقعہ کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوا، دھیر واقعہ بھی کسی کی غفلت تھا، پولیس ان کو بلا رہی تھی وہ نہیں آئے، امن کے لیے کسی کی پالیسی سے بغاوت کرنی پڑی تو کروں گا۔ تو کہتے ہیں امن کے لیے یعنی مجھے ان کی بات نہ بھی ماننی پڑی تو پھر میں نہیں مانوں گا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، معاملات خراب ہیں، صحافی بتا نہیں رہے، امن کے حوالے سے، معاشی صورتحال، انسانی حقوق، الیکشن، وہ سب کچھ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔ مہاجرین کی سیٹوں کا رزلٹ آ چکا ہے، ٹوٹل 12 سیٹیں تھی مہاجرین کی آزاد کشمیر کے اندر، 10 نون لیگ نے جیت لی ہیں اور 2 بتایا گیا جی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جسٹس مسرت ہلالی جو کہ سپریم کورٹ کی جج ہیں، 7 اگست کو ریٹائرڈ ہو رہی ہیں۔ یہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جج تھی، چیف جج تھی، پر چیف جسٹس بنی، وہاں سے قاضی صاحب انہیں سپریم کورٹ لے کے آئے، اور سپریم کورٹ کے اندر ان کے سنہری فیصلے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا، مخصوص سیٹیں حکومت کو دے دینا، ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کرنا اور دیگر جو سنہری فیصلے ہیں ان کی وجہ سے
جسٹس مسرت ہلالی کو تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.